ہم 1 ارب اور 800 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے سخت ترین عبارتوں میں انتہائی درجے میں مقام نبوت و رسالت پر دسترازی کی مذمت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس نے کل 30 اکتوبر 2020 بروز جمعہ خانہ کعبہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر فرانس کے خلاف جو بیان دیا ہے وہ اردو ترجمے کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایسے ہی 2-3 اہم خبریں ہیں، وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہے۔ ناظرین اکرام، برائے کرم ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر دیں۔ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ ناظرین اکرام، ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا چلوں کہ جیسا کہ حیدرآباد کے سیلاب زدہ متاثرین کے لیے الہند اسلامک ٹیوب کی جانب سے ہم نے اپیل کی تھی، درخواست کی تھی، تو جن بھائی اور بہنوں نے ہماری اپیل کو قبول کرتے ہوئے جو رقم پہنچائی تھی، کل 2 دن قبل بروز جمعرات کو ہم نے خود وہاں جا کر حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان حضرات کی وہ جو آپ حضرات نے رقم پہنچائی تھی ان حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ان تصاویر میں آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ ہم الہند اسلامک ٹیوب کی جانب سے ان تمام بھائی اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری درخواست پر لبیک کہتے ہوئے رقم بھجوائی تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ جب بھی درخواست کی جائے گی الہند اسلامک ٹیوب کی جانب سے تو آپ حضرات اسی طرح ہمارے اس اپیل کو قبول کرتے ہوئے مدد کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ رحمۃ اللہ برکاتہ۔ ہمارے محترم علماء کرنول سے محمد رقیب صاحب یہ امداد پہنچائے ہیں، میں ان کا بہت ممنون و مشکور ہوں، جو بالکل میں مستحق تھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی فکر کے ساتھ میں ہے۔ ہم بہت سارے ساتھیوں کو جو زیادہ معذور ہے اور جو متاثر ہے ان تک ہم پیسے پورے پہنچا دیے صاحب۔ تو یہ اب ناظرین اکرام بات کرتے ہیں، یہ مہینہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے اور ہندوستان میں بھی 12 ربیع الاول کو یعنی آپ کی یوم ولادت کے موقع پر گورنمنٹ ہالیڈے ہوتی ہے۔ ہندوستان کی سیاستدانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو لے کر مسلمانوں کو جو مبارکبادیاں دی ہیں وہ آپ کو تفصیل سے بتا دوں تو ناظرین، صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند نے عید میلاد النبی کی ماقبل شام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر منائے جانے والے عید میلاد یا میلاد النبی کے لیے تمام ہم وطنوں بالخصوص اپنے مسلم بھائیوں اور بہنوں کو پرجوش مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، انہوں نے مزید کہا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپسی پیار اور بھائی چارے کا پیغام دے کر دنیا کو انسانیت کی راہ دکھائی۔ وہ مساوات اور میل جول پر مبنی سماج کی تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ مقدس قرآن کریم میں مذکورہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آئیے ہم سب سماج کی خوشحالی اور ملک میں امن و سکون کے لیے کام کریں۔ ایسے ہی ناظرین، عید میلاد النبی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے ٹویٹ کر کے لکھا کہ میلاد النبی کے موقع پر نیک خواہشات، امید ہے کہ یہ دن ہر طرف ہمدردی اور بھائی چارے کو مزید فروغ دے گا۔ سب صحت مند رہیں اور خوش و خرم زندگی گزاریں۔ عید مبارکباد۔ ناظرین اکرام، نریندر مودی نے جس طرح سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکبادی دی، اس کے اوپر ایک ری ٹویٹ کرتے ایک مسلمان بھائی مشیر خان نے لکھا ہے کہ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منائی جاتی ہے اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والے فرانس کا آپ سپورٹ کر رہے ہو، پھر یہ کیسی شبھ کامنائیں دے رہے ہو سر۔ دوسری بات، میرے اسٹیٹ کے سی ایم صاحب تو عید مناتے ہی نہیں ہیں۔ اب ناظرین اکرام، ان بھائی نے جس اسٹیٹ کے سی ایم کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے تو ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ ایسے عید میلاد النبی پر پرینکا گاندھی نے بھی مبارکبادی دیتے ہوئے ٹویٹ کر لکھا کہ آپ سبھی کو عید میلاد النبی کی دلی مبارکباد۔ آج کے دن سماج میں بھائی چارہ، رحم دلی اور محبت کے پیغام کو اور مضبوط کریں۔ ایسے ہی کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر مبارکبادی پیش کرتے ہوئے ٹویٹ کر لکھا، عید میلاد النبی کے موقع پر دعا ہے کہ ہر کسی کو رحم دلی اور بھائی چارے کا درس ملے، میری دلی مبارکباد۔ ناظرین اکرام، ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد کے موقع پر مسلمانوں کو مبارکبادی دے رہے ہیں، وہیں فرانس کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال اس منافقت پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھارت کی وزارت خارجہ کے بعد اب براہ راست وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کی حمایت کی ہے۔ نریندر مودی نے فرانس میں دہشت گردانہ حملوں اور گزشتہ چرچ پر حملے کو بنیاد بنا کر فرانس کو حمایت اور تعزیت پیش کی۔ دہشت گردانہ حملے سے
ان کی مراد گستاخی رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم پر استدراری رد عمل ہے۔ یہاں بھی وزیر اعظم نے بدترین خیانت کی ہے جیسے وزارت خارجہ نے کی ہے۔ اسی طرح کہ بھارتی گورنمنٹ فرانس کو یک طرفہ اور اندھا دھند سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ لوگ ناموس رسالت پر مسلمانوں کی بے چینی کو دہشت گردی قرار دے رہے ہیں، جبکہ گزشتہ کل چرچ پر جو حملہ ہوا اس کے متعلق قوی امکان ہے کہ خود فرانسیسی حکومت کی ایجنسیوں کی کارفرمائی ہے تاکہ اپنے اوپر ہی حملہ کروا کے عالمی سطح پر ہمدردیاں حاصل کی جا سکیں۔ ناظرین، مسلمانوں کو ولن بنا کر پیش کیا جائے، لیکن مودی جی ایک طرفہ اس حوالے سے فرانس کی حمایت دے رہے ہیں۔ البتہ فرانس کی طرف سے سینکڑوں کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری اور توہین رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وزیر اعظم صاحب کے منہ میں دہی جم گیا ہے، اور اس طرح بھارت کی کٹر ہندوتوا گورنمنٹ توہین رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمایت کر رہی ہے۔ ملک کا استحصال اور ملک کی گدی کا استعمال عالمی دجالی استعمار کی چاپلوسی اور عالمی سطح پر مسلم دشمنی کو بڑھانے کے لیے کر رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو مودی جی مسلمانوں کو عید میلاد کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، تو وہیں پر دوسری طرف فرانس کا ساتھ دیتے ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ ناظرین اکرام، شیخ عبد الرحمن السدیس نے کل 30 اکتوبر 2020 بروز جمعہ کو فرانس حکومت کے خلاف جو بیان دیا ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ چلیں ناظرین اکرام، یہ بیان تو پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا، لیکن چلیے دیر آیت درست آیت، اب تو بیان آ ہی گیا ہے۔ سنیے شیخ عبد الرحمن السدیس نے کیا کہا ہے اردو ترجمے کے ساتھ۔ ہم 1 ارب اور 800 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے سخت ترین عبارتوں میں انتہائی درجے میں مقام نبوت و رسالت پر دسترازی کی مذمت کرتے ہیں۔ بطور خاص خاتم الانبیاء، نبی ہدایت و رحمت، ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سخت ترین مذمت کرتے ہیں۔ یہ اہانت آمیز خاکے اور برے اعمال دہشت گردی ہی کی ایک قسم اور نفرت اور مبغوض نسل پرستی کو بھڑکانے والی انتہا پسندی کی ہی ایک نوع ہے۔ آزادی اظہار رائے یہ نہیں کہ مقدس اور دینی شخصیات کی شان میں گستاخی کی جائے اور ان کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ یہ داب و اطوار کی خلاف ورزی ہے اور ایسا کرنے والا مردود ہے، اس لیے کہ آزادی اظہار رائے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسانی اقدار کا پاس و لحاظ رکھے جو دوسروں کے جذبات کے احترام پر قائم ہیں، اور جب اظہار رائے ان اقدار و روایات سے نکل جائے تو وہ آزادی کے اخلاقی مفہوم کو بگاڑتا ہے، اور اس قسم کی اہانتیں انتہا پسند افکار کے حاملین کو فائدہ پہنچاتی ہیں جو انسانی معاشروں کے بیچ نفرت کی فضا کو عام کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام ان دونوں سے بری ہے۔ وہ اس سے بھی بری ہے کہ دہشت گردی کا الزام اس کے سر دھرا جائے۔ وہ تو نرمی، باہمی رحم دلی اور اتحاد کا دین ہے۔ ناظرین، ایسے ہی کل بہار میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرانس حکومت کے خلاف اسد الدین اویسی صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے، وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے، اس کو بھی سماعت فرمائے۔ کہ ہم نے جناب جے شنکر صاحب کو 2 دن پہلے خط لکھا بھارت کے ہمارے فارن منسٹر کو، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم اپنی طرف سے کہا کہ ہم جو فرانس میں اسکول ٹیچر کی جو گردن کاٹی گئی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم ہر دہشت گرد واقعے کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے خلاف۔ وہیں پر ہم نے حکومت ہند سے یہ بات کا مطالبہ کیا کہ وہ حکومت فرانس سے ہمارے جذبات کی اور ہمارے تکلیف کو اس حکومت کے سامنے رکھیں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے، اور ہم نے یہ بھی حکومت کے سامنے رکھا کہ پارلیمنٹ میں کوسچن کا ایک سوال کا جواب 13 فروری 2019 کو وزارت خارجہ نے دیا تھا، جس میں یہ جواب دیا گیا تھا حکومت ہند کی طرف سے کہ جب کبھی بھی حکومت کو معلوم ہوتا اقلیتوں کے مسائل کے بارے میں بشمول ہندوؤں کے، حکومت اس مسئلے کو متعلقہ فارن کنٹری کے ساتھ اٹھاتی ہے
اور ان سے یہ بولتی ہے کہ آپ کے ملک کے اقلیتوں کی تحفظ کریں. میں نے اس وقت میں محترمہ سشما سوراج کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے 2016 میں بنگلہ دیش کی حکومت کو لیٹر لکھ کر بنگلہ دیش میں بسنے والے ہندوؤں کے تحفظ کا مطالبہ کیا تھا. میں نے تیسری مثال بھی دی کہ 2008 میں اس وقت کے وزیر اعظم نے فرانس کے پریزیڈنٹ کو ملا اور ان سے کہا تھا کہ جو ہمارے سکھ بھائی کی جو پگڑی ہوتی ہے، جو ان کا ٹربن ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں نمائندگی کی، اور ہم نے یہ کیا ہے. اور اب یہ حکومت کے اوپر منحصر ہے کہ حکومت ہم نے جو خط بھیجایا ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ہند اس کا سنجیدگی سے جائزہ لے گی. ناظرین کرام، ان تمام خبروں کو آپ حضرات کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہمارے چینل الہند اسلامی ٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں. ناظرین دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہیں ہمارے، تو ان سب کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جا کر ضرور فالو کر لیں. جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.